او میرے بھائی، امت تو یہاں تک پریشان ہے، ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہم تو بھول گئے، ہمیں تو خبر نہیں، ہم نے ٹائی لگائی، موٹر سائیکل میں تیل آ گیا، ہم بھاگے اسکولوں اور کالجوں کی طرف، لیکن وہ بوڑھے باپ کی طرف کبھی نہیں دیکھا، وہ ماں کی جھکی کمر کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ اس کے پیچھے کتنی دعائیں ہوتی ہیں۔ بیٹا جب کل افسر بن جاتا ہے نا، گھومنے والی کرسی پہ بیٹھتا ہے، تو اس کا باپ آ جائے نا تو وہ اپنے دوستوں سے ملواتا نہیں، کیوں؟ کہتا ہے اس نے دھوتی پہنی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں پتر، یہ تیری گھومنے والی کرسی بھی تجھے اس باپ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ وہ وڈیرا باپ جو سارا دن کسی اٹھا کے کام کرتا ہے نا، آج اگر تو افسر بنا ہے تو کمال تیرا نہیں، یہ تیرے بوڑھے باپ کا کمال ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ تو کدھر جا رہا ہے؟ سنے، وہ بچہ گیا چچا کے دروازے پہ، سگے چچا کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، باپ فوت ہو گیا ہے، کپڑے لے کے دینے والا کوئی نہیں، کچھ کپڑے دو۔ چچے نے آگے سے زور سے تھپڑ مارا، کہنے لگا دفع ہو جا یہاں سے، تو میرے بچوں کو بھی یتیم کرنا چاہتا ہے؟ تیرا باپ مر گیا تو تو کیا چاہتا ہے میرے بچے بھی یتیم ہو جائیں؟ دفع ہو جا یہاں سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیٹا اٹھا، بچہ تھا نا، رو پڑا، روتا روتا گھر آیا۔ راستے میں جناب صدیق اکبر سے ملاقات ہو گئی۔ جب بچے کو روتے دیکھا تو صدیق اکبر فرمانے لگے پتر خیر ہے، تم روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، سگے چچا کے پاس گیا تھا کپڑے لینے کے لیے، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، کپڑے نہیں لے کے دیے، واپس بھیج دیا۔ بیٹا ماں کی طرف جا رہا تھا، جناب صدیق اکبر نے فرمایا چل تیرے چاچے نے نہیں نہ دیے، تو ایسا کرنا مسجد نبوی میں آنا، ادھر ایک نبی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جو بھی آتا ہے وہ جھولیاں بھر کے عطا کرتا جاتا ہے، تو ادھر آنا۔ بیٹا چلا گیا ماں کے پاس مشورہ کرنے، ماں سے کہنے لگا چچا نے تھپڑ مارا ہے مجھے، کپڑے نہیں دیے، لیکن ماں سن، جب میں آ رہا تھا نا تو ایک بندہ مجھے ملا تھا، مجھے کہنے لگا اگر چچے نے کپڑے نہیں دیے تو مسجد نبوی میں آنا، وہاں ایک بندہ بیٹھا ہے جو کپڑے دیتا ہے، وہ دیتا ہے، اس کے پاس آنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ماں کہنے لگی پتر تجھے نہیں پتا وہ مسلمانوں کا نبی ہے محمد صلی اللہ، وہ مسلمانوں کا نبی ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے اسی کو ہو کے رہ جاتا ہے، پتر ادھر نہیں جانا، اس سے کپڑے نہیں لینے، ادھر نہ جانا، میں نے سنا ہے جو ادھر جاتا ہے پھر اس کا ہی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور کا نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ ماں بات کر رہی تھی تو پتر کہنے لگا اماں میں تو جاؤں گا، تو روکتی ہے تو روک، میں تو جاؤں گا۔ ماں کہنے لگی پتر ضد نہ کر، نہ جا۔ کہنے لگا نہیں میں نے جانا ہے۔ ماں کہنے لگی اچھا جانا ہے تو ایک وعدہ کر، تو ادھر جائے گا کپڑے مانگے گا، اگر دیے تو لے آنا، کلمہ نہ پڑھنا اس نبی کا، کلمہ نہیں پڑھنا، ہم نے اپنا دین ہے نہیں چھوڑنا، کلمہ نہ پڑھنا، جا۔ پتر چلا گیا۔ مسجد نبوی کا صحن، حضور تشریف فرما تھے، آقا کریم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، بیٹا مسجد نبوی میں داخل ہوا اور جا کے اس نے پتا کیا کہا نبی پاک علیہ السلام کو؟ کہنے لگا محمد آپ ہیں؟ حضور مسکرا کے فرمانے لگے مجھے ہی محمد کہا جاتا ہے، تو کہنے لگا میں نے آپ کا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا۔ کیا کہنے لگا؟ کلمہ کوئی نہیں پڑھنا۔ محمد آپ ہیں؟ کہا میں ہی ہوں۔ تو کہنے لگا میں نے آپ کا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، دوسری بات یہ ہے کہ میری ماں کے کپڑے پھٹ گئے ہیں، مجھے کپڑے چاہیے۔ کریم محبوب علیہ السلام نے اپنی مزمل والی چادر اتاری اور اتار کے حضور نے اس بچے کی طرف بڑھائی۔ کریم محبوب فرمانے لگے پتر یہ لے جا اور جا کے اپنی ماں کو دے، وہ اپنا جسم ڈھانپے۔ بیٹا جب نکل رہا تھا نا تو کریم محبوب نے پیچھے سے آواز دی، کریم محبوب فرمانے لگے پتر یہ تو ایک چادر ہے نا، تو اگر پھر بھی ضرورت پڑے نا تو پھر بھی محمد کے ڈیرے پہ آ جانا، جو جو چاہیے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا، آ جانا میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹا گھر گیا، ماں کو جا کے چادر دی، کہنے لگا اماں میں نے اسے کہا تھا کلمہ کوئی نہیں پڑھنا، چادر چاہیے، اس نے دے دی۔ تو ماں کہنے لگی پتر سگے چچے نے چادر نہیں دی، کپڑے نہیں دیے، سگے چچے نے تجھے مارا ہے، اس نے تجھے کپڑے نہیں دیے، میں اس کی عزت تھی، اس کے بھائی کی بیوی تھی، اس نے میری عزت کا خیال نہیں کیا،
وہ کتنا سونا نبی ہے کہ جس کا تو نے کلمہ بھی نہیں پڑھا تو اس نے تجھے چادر دے دی ہے. پتر اب ہم نے کافر نہیں رہنا, چل ذرا اس نبی کی بارگاہ میں, مجھے لے کے چل, جس نے اپنی چادر دی ہے اب کلمہ بھی ہمیں وہی پڑھائے گا. ماں بیٹا چلے گئے مسجد نبوی میں, حضور سے جا کے کہنے لگے سگے نے گھر سے نکالا تھا, آپ نے چادر دی ہے, حضور ہم تو آئے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے. دونوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گئے. میرے بھائی سنو, آقا کریم علیہ السلام نے امت کا پیار دیا, درد دیا. آقا کریم علیہ السلام نے حاتم تائی کی بیٹی, بڑا بادشاہ تھا یہ. حاتم تائی کوئی عام بندہ نہیں تھا. اس کے دربار کے 8 دروازے تھے. جب مانگنے والا ایک دروازے پہ جاتا تھا نا تو اس کا کام نہیں بنتا تھا, وہ دوسرے دروازے پہ پھر جاتا تھا, وہ وہاں سے دیتا تھا, وہ تیسرے پہ پھر جاتا تھا, جب وہ رج جاتا تھا پھر واپس جاتا تھا. اس کی بیٹی ایک جنگ میں قید ہو گئی, نبی کریم علیہ السلام کے پاس لایا گیا. سر پہ چادر نہیں تھی, سنیے گا ذرا, سر پہ چادر کوئی نہیں. حضور کی بارگاہ میں آئی تو کریم محبوب علیہ السلام نے نظر اٹھا کے دیکھا کہ بیٹی کے سر پہ چادر نہیں. حضور نے اپنی چادر اتاری اور اس بیٹی کی طرف بڑھائی, کہا پتر اپنا سر ڈھانپ لے اپنا سر. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے. تو کریم محبوب فرمانے لگے بیٹی تو ہے نا, چاہے کافر کی صحیح, اور دھی تے ہے نا, چاہے کسی کافر دی صحیح, بیٹی تو ہے نا. آقا کریم علیہ السلام نے اس کو کہا بیٹا تو کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی ہمیں رہا کر دے, چھوڑ دے. حضور نے فرمایا جا چھوڑ دیا. واپس گئی. اس کا بھائی عدی بن حاتم اس کو راستے میں ملا, غصے سے شرابور, کہنے لگا کیا کیا مسلمانوں کے نبی نے تیرے ساتھ, بتا, میں جاؤں گا بدلہ لوں گا ان سے. تو وہ رو کے کہنے لگی او میرے بھائی تجھے کیا بتاؤں کہ اس مسلمانوں کے نبی کی شان کیا ہے. کہا میرے بتانے سے تجھے مزہ نہیں آئے گا, جا مدینے کی کچی گلیوں میں وہ نبی بیٹھا ہے جو اس کو ایک بار دیکھ لیتا ہے پھر وہ کافر نہیں رہتا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. حضور نے ادب دیا. اللہ نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حضور نے ایک ادب دیا, اخلاص دیا, توجہ دلائی. ہم نا حضور نے کافر کی بیٹی کا سر ڈھانپا تھا چادر دے کے, ہم اپنے سگے مسلمان بھائی کی بیٹی کا سر ننگا کرتے ہیں, نہیں باتیں کرتے جی. چوک میں دکان پہ جوان کھڑے ہو جائیں تو ہم محلے کی ماں بہن بیٹی کی باتیں نہیں کرتے, نہیں ہماری زبانوں پہ لوگوں کی بیٹیوں کی باتیں آتی. اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں غلامی رسول میں موت بھی, غلامی رسول میں مجھے اور آپ کو موت قبول ہے. آج سونے سے پہلے دیکھنا غلامی رسول میں کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کرنا قبول کیوں نہیں. وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا تھا, وہ اپنے بچوں کے پیٹ کے لیے گھر سے نکلی تھی لوگوں کے گھروں کے برتن مانجنے کے لیے, تو ہم کیا کہتے ہیں جڑی بی بی گھروں نکل جائے ادا کردار چنگا نہیں ہوندا, وہ چنگی بی بی نہیں ہوندی. مجھے بتائیں کہ ہم نے غلامی رسول میں موت قبول کا نعرہ لگایا لیکن غلامی رسول میں یہ کام کیوں نہیں کیا جس کا حضور نے عملاً ذکر کر کے بتایا. اور یاد رکھنا یہ نعرے کھوکھلے ہیں, اب چھوڑ دیں, عملی طور پہ آگے آئیں. غلامی رسول میں مجھے آپ کو موت قبول ہے لیکن غلامی رسول میں ہمیں جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں. کیا جھوٹا بندہ حضور کو پسند ہے؟ کریم محبوب علیہ السلام تشریف فرماتے, بخاری کی حدیث ہے, ایک شخص آیا, صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مومن بزدل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, مومن بزدل نہیں ہوتا, دلیر ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی بزدلی بھی کر جائے. پھر صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مومن کنجوس ہوتا ہے؟ کریم محبوب فرمانے لگے نہیں, مومن کنجوس نہیں ہوتا, مومن سخی ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی کنجوسی بھی کر جائے. پھر صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں, مومن جھوٹا نہیں ہوتا, مومن جھوٹ نہیں بولتا. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن ہمیں جھوٹ چھوڑنا قبول نہیں. غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے لیکن ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا قبول نہیں. غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے
لیکن صبح اٹھ کے قرآن پڑھنا قبول نہیں. غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے لیکن بوڑھے ماں باپ کا ادب کرنا قبول نہیں. غلامی رسول میں موت قبول ہے لیکن ہمیں اپنے بہن بھائیوں کا ادب کرنا قبول نہیں. غلامی رسول میں ہمیں موت قبول ہے، معاشرے کے بوڑھے اور غریب افراد کا ادب کرنا قبول نہیں. اور میرے بھائی رسمن نعرے نہ لگاؤ، عملاً آگے آؤ. میں دیکھوں اپنے اندر کہ میں کتنا نبی پاک سے پیار کرتا ہوں. آپ بھی دیکھیں کہ کیا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ کیا ہم سچا لگا رہے ہیں؟ ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ میں کس جگہ کھڑا ہوں؟ آپ کس جگہ کھڑے ہیں؟ ہمیں لوٹ کے پلٹ کے آنا ہے اور دیکھنا ہے رسول اللہ کی آمد کا مقصد کیا تھا. حضور کی آمد کا پہلا مقصد نبی پاک کی غریب امت سے پیار کرنا ہے. پیار کرنا. ہم سگا بھائی بھوکا مر رہا ہوتا ہے، ہم اس کی خبر نہیں لیتے. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا کاروبار نہیں لیکن ہم اسے پوچھتے نہیں. اور میرے بھائی نبی پاک نے تو کافر کی بیٹی کا بھی سر ڈانپا تھا. میرے محبوب نے تو مانگنے والے بھکاری کو بے حساب دیا تھا. تو میں اور آپ اپنے سگے بھائی کو نہیں دیتے؟ سگے بھائی کے بچے بھوکے مر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے گھر میں کھانا پکا پکا کے عیاشی کر رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی اپنے سگے بھائی کو بھی نہیں دیکھتے؟ کیا یہ رسول اللہ کے میلاد کا حصہ نہیں؟ سنیں آقا کریم علیہ السلام نے کتنی تربیت کی. ابو داود کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کھانا بناؤ نا، کھانا گوشت بناؤ. اب یہ دیکھو غریب کا کتنا خیال ہے. حضور فرمانے لگے اگر تم گوشت بناؤ نا تو اس میں پانی کی 1 پیالی زیادہ ڈال دیا کرو. 1 پیالی زیادہ ڈال دیا کرو. یا رسول اللہ وہ کیوں؟ فرمایا وہ پانی کی پیالی اپنے غریب بھائی کو دے دیا کرو، وہ بھی اچھا کھانا کھا لے گا. حضور نے تو یہاں تک تربیت کی. لیکن میں اور آپ اپنے گھر میں اچھا کھاتے ہیں لیکن کسی غریب کا خیال نہیں کرتے. نبی پاک کی آمد کا پہلا مقصد، آج کی گفتگو کا پہلا پیغام، ہم نے نبی پاک کی امت سے پیار کرنا ہے. کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دوسری بات اور آخری، میں بات کو ختم کروں گا. تقریر لمبی ہو گئی ہے، میں ویسے اتنی دیر بولتا کوئی نہیں. میں 20-25 منٹ، میں تو جمعے میں 25-30 منٹ تقریر کرتا ہوں، گھنٹہ تو وہاں نہیں کرتا. تو آج ہمارے بھائیوں نے کہا کم از کم تھوڑی بات چلنی چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ ناراض بیٹھے ہیں یا راضی بیٹھے ہیں جی. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. شاید آپ چاہتے ہوں گے نا کوئی سر لگتی، کوئی شیر پڑھے جاتے، کوئی زور لگتا تو پھر ہی تقریر ہونی تھی. یہ بھی تقریر ہی ہے. بے سرے بندے کو بھی سن لینا چاہیے، کبھی کبھی سننا چاہیے نا جی. چلو میں آپ سر والے بندوں میں بے سرا بندہ بیٹھ گیا ہوں، آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. علامہ اقبال کہنے لگے اثر کرے نہ کرے تو سن تو لے نا میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. مجھے آپ سے پیسے نہیں چاہیے، بس رسول اللہ کا دین سن لو. سنو دوسری بات جو میں آپ سے بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے میرے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہمیں پیار ہے نا جی؟ ہم سب کو ہے الحمدللہ. ہم حضور کے غلام ہیں، پیار ہے نا حضور سے؟ الحمدللہ ہم سب کو پیار ہے. اب اس پیار کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہیں؟ کہ حضور علیہ السلام کے پیغام پہ عمل کیا جائے. دیکھیں نا، پتر اپنے پیو نو آ کے ابا جی مینوں تواڈے نال بڑا پیار ہے، تے ابا جی اگوں کہن پترا سگرٹ چھڑ دے، تے پتر آ کے ابا جی سگرٹ نہیں چھڈنے پر تواڈے نال پیار بڑا ہے. تے ابا جی کی کہن گے؟ پیار ہے. کہن گے نہیں تو جھوٹ مار دیں، تینوں پیار شیار کوئی نہیں. پیار ہوندا تے میری گل نہ مندا. اگر تینوں میرے نال محبت ہوندی تے میری گل نہ مندا، سگرٹ چھوڑ نہ دیندا. ہمیں پیار ہے لیکن بات ہم کتنی مان رہے ہیں یہ دیکھیں. مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا گھر بنایا. گھر مسجد نبوی سے اونچا بنا، ڈبل منزل کہہ لیں، گھر بنایا. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گزرے. حضور علیہ السلام نے گزرتے ہوئے اس کا گھر دیکھا اور حضور نے نظریں نیچی کر لی. حضور مسجد میں چلے گئے. 7 صحابہ کرام تھے. انہوں نے اس صحابی کو کہا یار حضور تیرے گھر کے باہر سے گزرے تھے، حضور کے چہرے سے ہمیں لگا تھا. حضور نے کہا کچھ نہیں. حضور کا چہرہ بتا رہا تھا کہ ان کو تیرا گھر پسند کوئی نہیں آیا. اب اس صحابی نے جا کے حضور سے پوچھا نہیں یا رسول اللہ آپ نے میرا گھر دیکھا، آپ کو پسند آیا کہ نہیں؟ پوچھا نہیں.
صحابہ کرام سے کہنے لگے اچھا حضور کو پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں. فوراً کدال پکڑی, سارا گھر گرا دیا, زمین کے برابر کر دیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یارو یہاں پہ دیکھا تھا ایک گھر بنا تھا, اب گھر نہیں ہے, گھر کدھر گیا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اس صحابی نے توڑ دیا ہے, توڑ دیا ہے. فرمایا کیوں توڑا ہے؟ کہا حضور ان کو لگا تھا کہ آپ کو گھر پسند کوئی نہیں آیا, توڑ دیا, بس بات ختم ہو گئی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلاؤ اس میرے صحابی کو, بلاؤ. مسجد نبوی میں اس صحابی کو بلا دیا گیا. حضور نے فرمایا او میاں تو نے گھر کیوں توڑا ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ, توجہ میری طرف جی, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور میرے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ میرے گھر کے باہر سے گزرے ہیں, آپ کو میرا گھر پسند کوئی نہیں آیا, تو کہنے لگے یا رسول اللہ جو چیز آپ کو پسند نہ آئے وہ ہم رکھ تو نہیں نہ سکتے. حضور میرے ساتھیوں نے کہا تھا آپ کو پسند نہیں آیا, میں نے توڑ دیا. حضور جو چیز آپ کو پسند نہیں آتی ہم نہیں رکھتے. حضور ہمیں گھر نہیں چاہیے, آپ کی محبت چاہیے, آپ کا پیار چاہیے. اعظم چشتی کہنے لگے تینوں لبدیاں سی آپ گواچے تے سانو اپنی خبر نہ کائی, ساتوں پارے ککھ گلیاں دے تے سانو آکھن لوگ شدائی, اسی ننگ نموز دا ساڑ کے چولا گل پایا تاج گدائی. تو اعظم کہنے لگے اعظم اپنا آپ گوایا پھر جا کے یار نے چاہتی پائی. حضور فرمانے لگے یا رسول اللہ توڑ دیا. تو کریم ابو فرمانے لگے میرے غلام مکان توڑا ہے؟ یا رسول اللہ توڑ دیا. کریم ابو فرمانے لگے اب سن سن, فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جب تو اٹھے گا نا اس حال میں اٹھے گا کہ اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہوگا. جو حضور سے محبت کرتا ہے پھر حضور کو اتنا پیار آتا ہے امت پہ. اب سنیں حدیث پاک آپ نے سن لی, لب لباب کیا ہے. اس صحابی کا گھر حضور کو پسند نہیں آیا تھا تو انہوں نے توڑ دیا. میں اور آپ آج سونے سے پہلے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک میں اور آپ دیکھیں ہماری کیا کیا چیز حضور کو پسند نہیں ہے, کیا کیا چیز حضور کو پسند نہیں. کیا ہمارا رہنا سہنا حضور کو پسند ہے؟ کیا ہمارا یہ چہرہ حضور کو پسند ہے؟ کیا ہمارا دل حضور کو پسند ہے؟ کیا معاشرے میں رہنا ہمارا حضور کی سنت کے مطابق ہے؟ میلاد مصطفیٰ مناؤ لیکن پیغام مصطفیٰ اپناؤ. پیغام کیا ہے کہ نبی پاک کی سیرت پہ عمل کرو. کریم محبوب نے غربا کو سینے سے لگایا. کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے دکھ سنے. میں اور آپ دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا ہمارا لباس نبی پاک کی سنت کے مطابق ہے؟ آپ نے سپیریئر کالج کا جناب یونیفارم پہنا ہو تو آپ الائٹ سکول میں داخل ہو سکتے ہیں؟ چلے نوجوان بولیں, بزرگوں کو تو نہیں پتا, آپ بولیں سارے. ایک کالج کی وردی پہن کے آپ دوسرے کالج میں داخل ہو سکتے ہیں؟ کیوں کیوں نہیں داخل ہو سکتے؟ کہتے ہیں جناب آپ کی یہ جو ٹائی ہے نا یہ ہمارے سکول والی نہیں, آپ کی شرٹ ہمارے سکول والی نہیں, آپ کی پینٹ بھی ہمارے سکول والی. اگر ہمارے سکول میں آنا ہے تو وردی ہماری ہو. ہمارا نعرہ ہے کہ ہمیں غلامی رسول میں موت قبول ہے, ہم غلام رسول ہیں. تو جب قیامت کے دن جائیں گے دنیا میں یہ شکل نبی پاک کی سنت کے مطابق نہ بنائی تو اگر قیامت کے دن حضور نے کہہ دیا وردی تو میرے والی نہیں ہے, اگر حضور نے یہ کہہ دیا کہ جناب تو آیا تو ہے لیکن یہ یونیفارم میرے والا, تو کدھر جائیں گے میں اور آپ؟ میلاد کا کوئی مقصد ہے؟ نہیں سمجھے آپ میری بات. میں شاید اوکھی گل کر دیتی ہے نا جی, جی سمجھ گئے نا میری بات. سنیں عمل کی طرف آئیں, عمل کی طرف آئیں میرے بھائی. ہمارا عمل کمزور ہے, ہم عمل والے پختہ نہیں. اور اچھا آخری بات یہ ہے اور آخری حدیث اور بات کو ختم کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جاننے کا نام ایمان نہیں, حضور علیہ السلام کو ماننے کا نام ایمان ہے. جاننے والے پتہ کیا کہتے ہیں؟ غلامی رسول میں موت قبول ہے. میں اکثر کہتا ہوں ہم نا دیگیں پکا کے نا 10-10 20-20 تو نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں, اور اگر نبی پاک علیہ السلام کے نام پہ جان دینے کی باری آئے نا تو دیگیں رہ جائیں گی, بندے بھاگ جائیں گے.
خالی دیگیں رہ جائیں گی. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ایسے ہی ہوگا. صرف ہم باتوں کی حد تک. حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے. آخری حدیث پاک یہ بھی مسلم شریف کی ہے، اور میں جو روایتیں بیان کی ہیں میں دکھانے کا، حوالے کا ذمہ دار ہوں انشاءاللہ عز و جل. آخری بات، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن سیر کرتے باہر تشریف لے گئے تو حضور کو ایک گھوڑا پسند آ گیا. گھوڑے کا مالک یہودی تھا. حضور کو گھوڑا پسند آ گیا. کریم محبوب فرمانے لگے گھوڑا بیچتے ہو؟ کہنے لگا بیچتا ہوں. حضور نے فرمایا کتنے پیسوں میں؟ قیمت طے ہو گئی. حضور نے فرمایا یار میں خرید و فروخت کی غرض سے نہیں آیا تھا، میں آیا تھا سیر کرنے. میرے پاس پیسے تو نہیں، میں جاتا ہوں قریب میرا گھر ہے، میں پیسے لے کے آتا ہوں، تو ادھر کھڑا ہو میں تجھے پیسے دوں گا، گھوڑا لے جاؤں گا. بات کی سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ نہیں آ رہی؟ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. حضور نے فرمایا بھائی تو ادھر کھڑا ہو، میں جاتا ہوں پیسے لاؤں گا، تجھے دوں گا، گھوڑا لے جاؤں گا. اچھا وہ نہ حضور چلے گئے، اس کا ایک دوست یہودی آ گیا. اس نے کہا ادھر کھڑے ہو. کہا ہاں یار گھوڑے کا سودا ہو گیا مسلمانوں کے نبی کے ساتھ، اور گھوڑا میں نے بیچنا ہے. کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں. کتنے پیسوں کا؟ کہا اتنے پیسوں کا. کہنے لگا تو پاگل ہے، اتنا مہنگا گھوڑا اتنے تھوڑے پیسوں میں بیچا ہے. اس نے کہا یار کیا کروں، اب سودا تو ہو گیا. کہنے لگا تو مکر جا، انکار کر دے کہ سودا ہی نہیں ہوا. کہا کس طرح انکار کروں، بات ہوئی ہے. یہودی اپنے یہودی دوست سے کہنے لگا کوئی گواہ تھا تیرے پاس جب بات ہوئی تھی؟ کہا گواہ کوئی نہیں تھا. کہا پھر ٹھیک ہے مکر جا. زیادہ بات چلی تو کہیں گے گواہ لاؤ، تو گواہ ہے کوئی نہیں تو مکر جا. نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے. حضور نے فرمایا بھئی یہ تیری میری قیمت طے ہوئی تھی، یہ پیسے لے اور میرا گھوڑا مجھے دے دے. کہنے لگا کون سا گھوڑا، میرا آپ کا تو سودا ہی نہیں ہوا، بات ہی نہیں چلی، مکر گیا. کریم محبوب فرمانے لگے بھائی بات ہوئی تھی، سودا ہوا تھا، میں ابھی تجھے کہہ کے گیا ہوں، تو کس طرح انکار کرتا ہے؟ کہتا نہیں. صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، بات بڑھ گئی. اب یہودی کو پتا تھا کہ جان تو چھوٹے گی نہیں. کہنے لگا اچھا آپ کہتے ہیں نا گھوڑا آپ کا تھا، آپ کے ساتھ میرا سودا ہوا ہے، تو پھر کوئی گواہ پیش کرے، گواہ لائیں. آپ کی شریعت میں کیا حل ہے اس کا اگر سودے کے درمیان اختلاف ہو جائے؟ حضور فرمانے لگے گواہ پیش کیا جائے گا. فرمایا ٹھیک ہے پھر مدعی آپ ہے، دعویٰ آپ کا ہے کہ سودا ہوا تھا، پھر آپ گواہ پیش کریں. حضور پریشان ہو گئے کہ گواہ تو پاس کوئی نہیں تھا جب سودا ہوا تھا، گواہ تو پاس کوئی نہیں تھا، میں کروں کیا؟ جناب خزیمہ یہ حضور کے صحابی ہیں، آپ کھڑے ہو گئے. کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہوا تھا، سودا ہوا تھا، اور حضور جتنے پیسوں میں آپ کہہ رہے ہیں نا اتنے پیسوں میں ہوا تھا، میں گواہی دیتا ہوں. اب جب حضرت خزیمہ نے گواہی دی تو وہ خاموش ہو گئے چونکہ گواہی مل گئی. حضور نے پیسے دیے، گھوڑا لیا تو حضور نکلے. یہودی سائیڈ پہ ہو گئے تو صحابہ کرام کے مجمع میں نا حضور علیہ السلام نے کہا یار خزیمہ بات سچ ہے کہ سودا ہوا تھا، یہ بھی بات سچ ہے کہ اتنے پیسوں میں ہوا تھا، لیکن خزیمہ تو پاس نہیں تھا، گواہی کے لیے دیکھنا شرط ہوتا ہے. تو پاس نہیں تھا، تجھے پتا نہیں تھا، تو نے گواہی کیسے دی؟